ہمارے پہلے گیسٹ ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے بریلوی. جی بھائی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. آپ کا السلام استقبال ہے علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میرے پاس ایک حدیث ہے جو ہمارے علماء دلیل دیتے ہیں. جی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے, جی جلد 11 پیج نمبر 118 پہ ہے, حدیث نمبر 32,538. 32,538. اوکے جی, یہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ سے ہے. مطلب بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ کا پورا واقعہ ہے ان کے اوپر. جی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں قحط پڑی ہوئی تھی, تو یہ بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے قبر پہ جا کے وہاں سے وسیلے سے دعا مانگ رہے تھے, اور وہیں پر اس کے بعد ان کو نیند آ گئی اور سو گئے. اس کے بعد سپنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے کہا کہ جاؤ مصیبت دور ہو جائے گی اور عمر کو میرا سلام کرنا. اس سے وہ وسیلہ ثابت کرتے ہیں ہمارے یہاں. اوکے, جزاک اللہ خیر. آپ نے سوال پوچھا, ایک حوالے کے ساتھ آپ آئے ہیں. روایت ثابت نہیں ہے. جی شیخ پھر سے کہیں آپ. ہاں, میں کفایت بھائی آ گئے تھے تو میں پھر مطلب مختصر یہ کہ وہ جو روایت پیش کر رہے ہیں یعنی کہ جس میں نیند آ گئی تھی, تو وہ روایت ثابت نہیں ہے صحیح طریقے سے. اچھا, اور اس جتنی بھی روایتیں جتنی بھی اس طریقے سے کفایت بھائی نے بھی یہ بات واضح کی نا کہ جو دلائل یہ حضرات پیش کرتے ہیں بالعموم وہ جو ہے ایسے ہی ہوتے ہیں, یعنی کہ یا تو ضعیف ہوتے ہیں یا موضوعات ہوتے ہیں, اور یا تو اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ کیا نام سے اسے غلط مطلب اخذ کیا گیا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ اس روایت کا. جی واضح. اب اگر کوئی آپ کا آپ کو اگر کوئی آپ کا کاؤنٹر کوشچن ہے تو پھر دیکھتے ہیں اس میں. جی جی اس حدیث کو تفصیلات میں امام بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات میں بھی جائیں گے. باقی اگر آپ شیخ البانی کی کتاب توسل پڑھیں تو اس کے اندر موجود ہے یہ ساری روایت کی انالیسز موجود ہے. جب تک شیخ کفایت اس حدیث کو پل آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں تو تب تک کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. 32,538 538. اچھا, اس حدیث کو امام کثیر, علامہ ابن کثیر, علامہ ابن تیمیہ اور یہ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مطلب روایت کیا, اس کو لکھا ہے اپنے کتابوں میں. دیکھیے لکھنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے. ہاں, اصل یہ ہے کہ تصحیح کی ہو تو اس میں کوئی وزن ہو سکتا ہے, حالانکہ اگر دلیل کے خلاف ہو تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے. لیکن آپ رکیے میں اس کو دیکھوں. جی ذرا الفاظ دکھا دیں, میں اس نمبر پہ ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے روایت نہیں مل رہی. اگر آپ سے ہو سکے تو آپ الفاظ دکھا دیں. شیخ میں ایک روایت جو مجھے جیسا بھی میں شیئر کر رہا ہوں, مجھے پتا نہیں یہ اوتھینٹک ہے صحیح ہے, لیکن جیسا آپ دیکھ لیجیے. یہ جی سلام کہنے والی روایت ہے نا, یہ جب عمر کے زمانے میں قید پڑا, ایک شخص نبی کے قبر پہ حاضر ہوا, کہنے لگا اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے پانی طلب کیجیے. اچھا فجا الی قبر النبی فقال یا رسول اللہ. تو جی اسی طرح کی روایت. ہاں, تو وہی میں نے بتایا نا کہ یہ جو قصہ ہے, پہلی بات تو یہ خواب کا معاملہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو راوی ہے وہ راوی ضعیف ہے. کفایت بھائی وہ راوی جو ہے ابھی میں نے کھولا ہے, وہ مالک بن ایاز نام کا راوی, قصے کا دار و مدار مالک الدار پہ ہے, اس کا پورا نام مالک بن ایاز. تو کسی محدث نے اسے ثقہ نہیں قرار دیا, علامہ البانی نے اسے مجہول قرار دیا ہے, امام منذری اور حافظ نور الدین ہیثمی نے بھی اسے جو ہے مجہول قرار دیا ہے. تو اس طریقے سے معاملہ ہے, جیسا کہ میں نے اجمالاً بتایا تھا, وہ معاملہ وہی ہے کہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اس کے مخالف روایات موجود ہیں, جس میں دعا سے جو ہے کیا نام سے بارش طلب کرنے کی روایت ہے, یعنی اور وہ صحیح ہے. تو صحیح اور صریح روایت جو ہے اس واقعے کے خلاف بھی ہے, اور اس میں خواب سے استدلال کیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو بعض لوگوں کو یہ چیز صحیح بات ہے, روایت میں دیکھ لیا صحیح روایت ہے. بلکہ میرے ذہن میں ابھی آیا کہ اہل سنہ میں پورا آرٹیکل ہم چھاپ چکے ہیں اس روایت پہ, یعنی پورا مضمون چھاپ چکے ہیں اس روایت کو. میں الفاظ نہیں دیکھا تھا, الفاظ دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ پورا وہ دیکھنا پڑے گا. بہت پرانے میرے خیال سے 2013-14 میں ہم نے پورا مضمون نکالا تھا اس میں, اور بہت سارے لوگوں نے لکھا اس پر. تو پوری کتاب ہے عربی میں,
صرف اس روایت کی تحقیق پر پوری عربی میں کتاب موجود ہے اور اس میں تقریباً انہوں نے 3 علتیں بیان کی اس روایت کے ضعیف ہونے کی، اس لیے یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ جی اچھا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ تو ہے اور اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، تو میں 2-3 مثالیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال دیکھیے طبرانی کی روایت ہے آپ کے سامنے، بھائی سن رہے ہیں بریلوی بھائی؟ جی 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 اب دیکھیے حدیث کا نمبر بھی ہے موجود، لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اتخذوا الدیک الابید، الدیک الابید، کہ سفید کبوتر کو پالو، ہاں سفید مرغی کو پالو، کیونکہ جس گھر میں سفید مرغا ہو اس میں نہ شیطان آ سکتا ہے، نہ جادوگر آ سکتا ہے، نہ اس کے قریب کے گھروں میں، نہ اس کے آس پاس کے گھروں میں۔ ہاں تو یہاں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہے۔ ایک یہ حدیث ہے کہ خوبصورت چہرے والوں کو چہرہ کالا کرنے کا عذاب نہیں دیا جائے گا، حدیث ہے موجود، ہاں لیکن حدیث کیا ہے، صحیح سند سے نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح 3 چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، حوالہ دیا ہوا ہے لیکن حدیث صحیح سند سے نہیں ملتی ہے۔ ایک طبرانی کی حدیث ہے یہاں پر، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن طبرانی نے الاوسط میں جمع کیا ہے۔ اب یہاں ہم لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ محدثین جب جمع کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایت ہے نا ان سے مل رہی ہے، فلاں سے مل رہی ہے، یہ فلاں سے مل رہی ہے، یعنی کوئی معتبر راوی سے نہیں مل رہی ہے، یہ غیر معتبر راوی سے مل رہی ہے۔ اب آتا ہے کوئی شخص بہت بعد کے زمانے والا، وہ کہتا ہے ارے چلو حدیث کی کتاب میں تو ہے کم سے کم، یعنی کہ ہو گیا پروف۔ تو ایسے پروف نہیں ہوتا، ہمیں وہ حدیث صرف ملنا کافی نہیں ہے، حدیث صحیح سند کے ساتھ ملنا ضروری ہے۔ جیسے یہ حدیث دیکھیے کہ اگر کوئی شخص زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے جنت نہیں ملے گی، نہ اس کے بعد کی 7 پیڑھیوں تک کسی کو جنت ملے گی، حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ باپ کا گناہ بچے پہ نہیں ہے۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، یہ اس بات کا احساس دلانے کے لیے صرف ایک مثال کے طور پر جمع کی گئی ہے اس میں، تاکہ لوگ اس میں یہ بات کو سمجھیں کہ جیسا لوگوں کے بعض لوگوں میں مزاج ہے نا کہ بھائی حدیث کا حوالہ تو ہے، تو حوالہ ہونا کافی نہیں، حدیث صحیح سند سے ملنا ضروری ہے۔ کیا آپ کو یہ بات سے آپ سہمت ہے بریلوی بھائی کہ حدیث صحیح جی سند سے بھی ہونا ضروری ہے؟ جی بے شک جی تو وہ جو روایت آپ بتا رہے ہیں نا، کیونکہ صحیح سند سے نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھو صحیح حدیثیں کتنی ساری ہیں، وہ ساری حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث یہ ہو سکتی تھی، ایسے کوئی معتبر راوی اس حدیث کو بیان کر سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں ہے؟ کوئی معتبر راوی نہیں ہے جنہوں نے یہ حدیث کو بیان کیا ہے۔ کیوں ایسا ہے کہ غیر معتبر لوگ ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں، یا غیر ثابت شدہ طور پر یہ حدیث مل رہی ہے۔ ثابت شدہ طور پر کیوں نہیں مل رہی؟ اس دین کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ کوئی چیز دین کا حصہ ہے وہ کھو ہی نہیں سکتا، وہ گم ہو ہی نہیں سکتا، اس کی حفاظت کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مان لیجئے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی اگر دین میں تو اللہ خود حفاظت کرتا۔ تو ایسے کیسے ہے کہ کوئی صحیح حدیث سے نہیں ملتا؟ پھر بات آتی گمان کے اوپر، دلیل ہے نہیں تو بعض لوگ کہتے ضرور ہوگی، تو ہوگی کے اوپر نہیں بیس کریے، ہے تو ہم لوگ سب دیکھیں گے، سب لوگ ایمان لائیں گے اس پر، اور نہیں ہے تو سب لوگ چھوڑ دیں ہم سے اس چیز کو، جو ثابت ہے اس پہ ایمان لائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی 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 اوکے، یہ کہہ رہے تھے چلو جی کہ میں کئی مطلب آپ کی ہسٹری میں دیکھ چکا ہوں، میلاد النبی سے میں دیکھ رہا ہوں تقریباً، اور جی آ بھی چکا ہوں، ارشد خان قادری کے نام سے میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں۔ اچھا جی جی تو میں نے تحقیق کیا اپنے حساب سے، جو تھا ہمارے علماء جتنا بات بتاتے تھے یہ جی حدیثیں، میں یہاں لا کے دکھاتا تو آپ لوگ بتاتے ہیں تو ضعیف ہے یا تو موضوع ہے، یہی نکلتا تھا۔ اور جی ہمارے عالم دین جو مفتی کرام ہیں یہی سب حدیثیں بتاتے ہیں۔ یہ پوچھا تھا تو انہوں نے 2-3 دلیل دیا تھا کہ یہ، اور کئی حدیثیں بتائی تھی، لیکن وہ تو میں نے خود تحقیق آپ کیا۔ ایسی کتابیں بھی دیکھ سکتے ہیں جی جن کتابوں کے محققین نے بھی ان روایتوں کو ضعیف کرا، جیسے مصنف ابن ابی شیبہ آپ نے نام لیا نا، تو مصنف ابن ابی شیبہ کی کچھ تحقیق ہے جس میں نیچے اس کی تحقیق کرنے والوں نے حدیث کا حکم بھی بیان کر دیا، صحیح یا ضعیف۔ ایسے کئی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس میں سے آپ کوئی اٹھا کے دیکھیں گے نا تو وہاں بھی نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے، یعنی خود مصنف ابن ابی شیبہ کی تحقیق میں نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے۔ بلکہ ایک کتاب مسند جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ کی مسند فاروق ہے، اس میں تو اس کے محقق نے اس کی 6 وجوہات بیان کی ہیں، یعنی اس کے ضعیف ہونے کی 6 وجوہات ہیں، شیخ البانی نے بھی ضعیف قرار دیا۔ تو بہت سارے اہل علم نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ ایسا نہیں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے پہلی بار فرسٹ ٹائم بول رہے ہیں ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوال کر دیا ہم نے کہہ دیا ضعیف ہے، ضعیف تو ہے، لیکن ہمارے سامنے اور ایسے حوالے ہیں، یعنی ہم سے پہلے لوگوں کے حوالے ہیں، بہت سارے باحثین کے محققین کے حوالے، بلکہ جس کتاب کا آپ نے نام لیا اسی کتاب کے محقق کا حوالہ ہے، اسی حدیث کے نیچے لکھا ہوا ہے روایت ضعیف ہے۔ جی جی مان گیا میں۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تحقیق کر لیا ہے کئی اسٹریم میں، آپ ہی کی اسٹریم کی وجہ سے ایسا ہوا کہ میں کچھ چینج ہوا ہوں، اور میں اپنے اس عقیدے سے توبہ کرتا ہوں، آج سے لائیو اسٹریم میں توبہ کرتا ہوں میں، اور میں سب کے عقیدے پہ آتا ہوں الحمدللہ۔ اب میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق پر سچی بات ہمیشہ زندگی بھر قبول کر کے اسی پہ قائم رہ کر خاتمہ بالخیر پانے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی آمین آمین آمین۔ اچھی بات ہے بھائی، آپ سے جزاک اللہ خیر، تو انشاءاللہ آتے رہیے۔ بلکہ وہ آئیے زید بھائی ہم میں ان کو ہاں جی دکھا دوں مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ اسکین دکھا ہاں دوں لائیو محقق نے بریلوی بھائی، کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا ہے نا تو ایسا کریے شیخ اسکرین شیئر کر کے مصنف ابن ابی شیبہ کی جو حدیث آپ ذکر کر رہے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہیں، تھوڑا تسلی ہو جائے بھائی صاحب کو، تو اس لیے میں تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ۔ یہ آپ دیکھیں گے نا نیچے، یہ جو حدیث ہے جی شیخ
अभी मैं लाया स्क्रीन पे, हाँ बताइए। हाशिया नंबर जो 10 है उसमें लिखा हुआ है जी। मालूल, ये रवायत मालूम, वो सवाब अन्नहु मुरसल, सही बात है मुरसल यानी मुनक़ते है। और फिर वो हवाला दे रहे हैं क़ाल खलीली फिर इरशाद, इमाम खलील की जो किताब है इरशाद, उसमें वो कहते हैं यक़ाल इन्ना अबा सालिह समिअ मालिक दार हादल हदीस वल बाक़ुन अरसलू, यानी अबू साले ने मालिक दार से ये बयान किया, बाकी लोगों ने मुरसल बयान किया। तो ये एक वजह ये बयान कर रहे हैं। यानी ये कौन सी किताब है? ये खुद जो है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, यानी खुद मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जो यानी किताब जो है, ऊपर की बात कोट कर रहे हैं, नीचे की बात नहीं बता रहे हैं कि नीचे मुहक्किकीन ने क्या कहा है उस हदीस के बारे में। तो उसी जो यानी लोग ये जो ऊपर की बात बता रहे हैं, नीचे वाली बात नहीं बता रहे हैं। जी। हाँ, तो आप ये नुस्खे देखेंगे ना तो खुद उस नुस्खे में आपको मिल जाएगा कि इसको मुहक्किकीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। जी। तो ऐसे आजकल तो बड़ा आसान है, बहुत सारी किताबों की तहकीक हो चुकी है, नीचे उसके बायसीन ने सही ज़ईफ़ का हुक्म भी लगाया है। हम ये नहीं कहते कि हर हाल में उसको कबूल किया जाए, लेकिन कम से कम मदद आपको मिलेगी कि क्या जी बायसीन ने क्या हुक्म लगाया है। जी। जी जज़ाकल्लाह हज़रत, जज़ाकल्लाह। मैंने तो अब हक के रास्ता पे आ गया हूँ, बस आप लोगों की वजह से, आप लोग वसीला बने हैं मेरा। वसीला में तो वसीला आप ही लोग बने हैं। चलिए बिल्कुल, बिल्कुल तहकीक कीजिए, हर मसले में आप मालूम कीजिए, जी सिर्फ वसीले का मसला नहीं है, और भी जो बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें आप ज़्यादा जाँच-पड़ताल करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस आपके सामने यही बात आएगी कि अक्सर ये जी जो ज़ईफ़ रवायतें हैं, झूठी रवायतें हैं, वो इनके सामने उसको इन लोगों ने दलील बना लिया। अच्छा, जी मैंने पुराने ज़माने में तहकीक करना थोड़ा मुश्किल भी था, यानी रवायतों का सही ज़ईफ़ मालूम करना मुश्किल भी था, आज बहुत आसान हो गया। आज की जी सॉफ्टवेयर है, किताबें हैं, तो आज मतलब एक आम आदमी भी अगर इत्मीनान करना चाहे तो उसके लिए बहुत कुछ है। यानी बहुत आसानी से वो इत्मीनान कर सकता है। पहले थोड़ा मुश्किल था, इसलिए बहुत सारे उलमा जो पहले जो है कन्फ्यूज़ थे, तो आज वो उज़्र नहीं लोगों के पास। यानी आज वो ये नहीं कह सकते कि चलो वो हदीस है, पहले तो उसको सही-ज़ईफ़ की तमीज़ करना बड़ा मुश्किल था। यानी बहुत बड़े-बड़े उलमा ही कर पाते थे, जिनके पास लाइब्रेरी हो, किताब हो। आज तो किताबें आम हो चुकी हैं, तो एक आम आदमी भी रिसर्च कर सकता है, देख सकता है। एक मतलब छोटा-मोटा आलिम भी तफ्तीश कर सकता है, तहकीक कर सकता है कि सही है या ज़ईफ़। तो इसमें हर आदमी को हक तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत अता फरमाए हक पे, और हर तरीके की शिरकियात, कुफ़रियात, बिदअत से आपको बचाए, और जो सलफ़ का तरीका है, साहबे किराम का तरीका है, कुरान और हदीस का तरीका है, उस पे अल्लाह ताला आपको चलाए। जी आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।